बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत मुसलमान की हर तरफ ज़िल्लत और ख्वारी और बर्बादी का नक्शा जो आपके सामने है, इसके ऊपर हर मुसलमान का दिल कुड़ता है और मेरा कुछ ज़्यादा ही कुड़ता है। और इनकी गुर्बत, इनकी तंगदस्ती, इनके साथ जुल्म और ज़्यादती, इनकी ज़िल्लत और ख्वारी जो नज़र आ रही है वो अपनी इंतहाओं के ऊपर है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो आज अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यकीन कीजिए ये इससे ज़्यादा की मुस्तहिक है, इससे ज़्यादा की, इससे करोड़ों गुना ज़्यादा भी अगर इसको ज़लील ख्वार किया जाए तो वो भी बहुत कम है। इस वीडियो को देखने के बाद पहले इस वीडियो को देखिए ताकि आप अपनी आँखों से देखें, अपने कानों से सुनें कि इनकी ज़िल्लत और ख्वारी की असल वजह क्या है। कितनी बड़ी नाशुक्री की इंतहा कर दी है इन्होंने। अपने मालिक और खालिक के अलावा इनको कोई नहीं मिला गाली देने के लिए। जो अल्लाह को गालियां दे कौम, शिर्क अल्लाह को गाली है। पहले शिर्क के इन अड्डों का नज़ारा कीजिए और फिर दूसरी तरफ फिर गौर कीजिए कि कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है। यहाँ इन शिर्क के अड्डों के ऊपर जो कुछ हो रहा है पहले ये देखिए, इसके बाद मैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद तबसरा करूँगा। ये देखिए, ये देखिए, ये लंगर पक रहा है जी गोलड़ा शरीफ। तो मैं आज आया हूँ गोलड़ा शरीफ के दरबार में और मैं आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि यहाँ पे लंगर किस तरह से तैयार किया जाता है। मेरी भैंसें जा रही हैं। मैंने कमेंट्स किए थे यहाँ पे सिर्फ दाल ही खिलाई जाती है, लेकिन यहाँ पे दाल नहीं खिलाई जाती। जब भी कोई उर्स होता है तो यहाँ पे मीट भी बनता है, मटन बिरयानी हलवा सब। मटन बिरयानी हलवे बन रहे हैं जनाब। लोगों ने ये कमेंट्स किए थे कि यहाँ पे कुत्ते और गधे का गोश्त बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल कुत्ते और गधे को एतराज़ कर रहा है कि कुत्ते गधे नहीं, हालांकि इस नज़र और न्याज को खंजीर के गोश्त से ज़्यादा हराम करार दिया गया है। कमेंट्स भी किए थे कि यहाँ पे जो गोश्त तैयार किया जाता है वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे और आप जैसे आम लोगों के लिए यहाँ पे लंगर आम लोगों के लिए लंगर तैयार हो रहा है। स्पेशल होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, यकीनन मजा आएगा आपको, मज़ा आएगा। आगे जहन्नम तैयार। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कितने ये अल्लाह ने जानवर पैदा किए हैं। ये जानवर अल्लाह ने अब इनको गिराया जा रहा है और इस नामराद इस कब्र के नाम वाले पर इस गोलड़े शरीफ ये इसके नाम पर काटा। ये देखिए, ये लटक रहे गोश्त। ये देखिए, देगें पकाई जा रही हैं। ये देखिए ज़रा, ये इन ज़ालिमों ने क्या इन मुसलमानों को क्या बना दिया। मुजाहिदों को मुजावर बना दिया और मोमिनों को मुशरिक बना दिया इन्होंने। अल्लाह के बंदो, यही कुछ हो रहा था जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का के अंदर तौहीद की दावत उठाई थी। यही कुछ इसी तरीके से वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम काटते थे, जानवरों को, बकरों को, छतरों को। ये देखिए कितने जोश के साथ ये गबरू नौजवान लगे हुए हैं। बताइए, जो शिर्क के इस तरह रसिया हूँ, जो कुफ्र के इस तरह शैदाई हूँ और उसको दीन समझ के कर रहे हूँ, अल्लाह की रज़ा, जो अल्लाह की लानत बरसती है ऐसी मुकामात के ऊपर जहाँ शिर्क और कुफ्र हो। इसी चीज़ को नबी अलैहिस्सलाम मटाने आए थे अल्लाह के बंदों, और हर नबी ने शिर्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। और ये सिर्फ गोलड़ा शरीफ नहीं हो रहा है, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, मुईनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर भी यही हो रहा है, अली अजमेरी के मज़ार के ऊपर भी यही हो रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार के ऊपर भी यही कुछ हो रहा है। इन मज़ारों के ऊपर जो मुसलमानों के मंदिर हैं, इनके अंदर बुत रखे हुए, इन्होंने बुतों को लटा के पूजते हैं। हिंदू अपने बुत को खड़ा करके पूजता है और ये मुसलमान अपने बुत को लटा कर पूजते हैं। वो खड़े बुत के सामने नज़र व न्याज पेश करता है, ये पड़े बुत के सामने नज़र व न्याज पेश करते हैं। वो प्रसाद कहता है, ये न्याज कहते हैं। वो वहाँ भजन गाता है और ये यहाँ कवालियाँ गाते हैं। वो वहाँ माथा टेक देता है, महाराज के सामने माथा टेक देता है और ये अपने बाबा, पड़े बाबा के सामने जाके माथा टेकता है और कहता है कि ये सजदा ताज़ीमी बजा लाया हूँ। ये सजदा ताज़ीमी करने वाले, ये उर्स और मेले करने वाले, ये हलीम गोटने वाले और ये हर तरफ शिर्क के साथ अल्लाह को गालियाँ देने वाले। ये ज़रा इसका जोश देखें, ज़रा इस बंदे का जोश देखें, किस जोश के साथ ये इस हराम की देग को पका रहा है। इसको 4 जगह अल्लाह ताला ने इसी तरतीब के साथ इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता व दहमा व लहमुल खंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ये देखिए
یہ دیکھیے یہ کنستر کے کنستر گھی کے ڈالے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں گھی مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ یہاں ان کو کوئی چیز مہنگی نہیں نظر آ رہی، کیونکہ حرام کی کمائی ہے اڈوں کے اوپر۔ بڑے بڑے پلازے ان کے، بڑے بڑے ان کے جو ہیں پراپرٹی کے جو ہیں یہاں پاکستان میں اور غیر ملکی جگہوں پر بھی، وہاں بھی ان کے ایسے ایسے پراپرٹی ہے۔ مسئلہ پراپرٹی کا نہیں ہے، مسئلہ شرک اور کفر کا ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے جرنیل آ کے ماتھا ٹیکتے ہیں، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور بڑے بڑے علماء۔ مفتی محمود نے یہاں آ کے حلوہ بانٹا تھا، اب یہ عوام کیوں نہ کرے؟ اور اسی طرح ان کے بیٹے جو فضل الرحمان ہے، کبھی شرک کے خلاف ایک الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلا ہے۔ طاہر القادری انہی کے گن گاتا ہے، طارق جمیل انہی کے گن گاتا ہے، تقی عثمانی انہی کے گن گاتا ہے۔ سارے لگے ہوئے ہیں شرک کے اڈوں کو اور ہوا دے رہے ہیں، اور رکھوالے بنے ہوئے ہیں ہماری پولیس، ہماری رینجر، ہماری فوج، ہماری عدلیہ، ہماری عوام۔ جب سب ایکا کر لیا ہے، صف بندی کر لی ہے، جب اللہ کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جب حالت جنگ میں ہو، سود تمہاری معیشت کے اندر جو حالت جنگ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے بعد پھر تم کہتے ہو تمہیں عزت ملے، اور پھر کبھی پوچھتے ہو کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ غریب عوام کہتے ہیں ہمارا قصور کیا؟ یہ تمہارا قصور ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اپنے کانوں سے سنو۔ یہ شرک اور کفر جو اللہ کو گالی ہے، یہ تمہارا اصل قصور ہے۔ اللہ کے بندو، اگر تم شرک اور کفر سے توبہ کر لو، مالک تمہاری موجودہ ذلت کو عزت کے اندر بدلی کر دے گا۔ اس مہنگائی اور اس تنگ دستی کو مالک فراوانی کے ساتھ رزق تمہارے اوپر نازل کرے گا اوپر سے۔ مالک فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے ڈونگرے اور پرنالے ان کے اوپر کھول دیتے اگر یہ ایمان کی روش اختیار کرتے اور شرک اور کفر سے باز آ جاتے اور ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ ذرا مومنوں کو دیکھو، یہ مومن ہیں ان کے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ یہ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، اور مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، جو مرضی کریں، مزاروں کو پوجیں، عرس کریں، میلے کریں، دیگیں چڑھائیں، بکرے کاٹیں وہاں جا کے ان کے نامراد قبروں کے اوپر، ان کا ایمان جاتا ہی نہیں ہے، یہ مشرک ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ دوسرے ہیں، وہ جو دوسرے ہیں وہ اس طرح کریں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ہے میرا دل کرتا ہے اللہ کی جب توہین کو میں دیکھتا ہوں، اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں انشاءاللہ سب سے پہلے ان بتوں کو، یہ جو مسلمانوں کے بت ہیں، ان کو بالکل مہیا میٹ کر دوں گا۔ ہندوؤں کی باری بعد میں آئے گی، پہلے ان مسلمانوں کے اپنے بتوں کو گرایا جائے گا۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے کتنے مقررین ہیں اپنے بتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے بتوں کو توڑتے ہیں، چاہے یہ ذاکر نائک ہو، توصیف الرحمان ہو، اور یہ علی انجینئر ہو، اور اس کا یہ استاد جو مولوی اسحاق ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی ہو، یہ سارے کے سارے لوگوں نے اپنے بتوں کی حفاظت کی ہے اور دوسروں کے بتوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی ناشکری اور غداری ہے، یہ قرآن کا انکار ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق ہے، صحابہ کرام کا یہ جو طریقہ تھا اس کا بالکل انکار ہے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھے جا رہی ہیں اللہ کے بندو۔ عمران خان کی کیا جرت ہے اس کے خلاف ایک لفظ بولے؟ کسی سیاسی لیڈر کے اندر آج کی جرت ہے بتاؤ؟ یہ تو خود جا کے سجدے کرتے ہیں، جا کے گنج شکر کی اس جگہ پر جا کے اس نے سجدے کیے اپنی اہلیہ سمیت۔ یہ کیسے مدینہ کی ریاست بنائیں گے؟ اللہ کے بندو، یہ تمہیں آگ کے اندر لے کے جائیں گے، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت برباد کر دیں گے۔ یہ شرک ہے، یہ امت مسلمہ کا شرک ہے۔ اللہ کے بندو، ان مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا ہے، اور اس شرک کی وجہ سے آج ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا بھی مارتا ہے، اپنے بھی مارتے ہیں اور بیگانہ بھی مانتے ہیں، اور ان کے اندر نامردی کا یہ انداز ہے۔ یہ ہندوؤں سے ڈرتے ہیں، یہ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ مشرک بن گئے ہیں۔ جب ایمان ان کے اندر آئے گا، توحید کا معاملہ ان کے اندر آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھیں گے، تو پھر ان کے اندر خیر دیکھیے کتنے بڑے کڑا ہیں، بڑے بڑی کڑائیاں ہیں جن کے اندر یہ نامراد، یہ نجس چیز ڈالی جا رہی ہے، اور یہ امت مسلمہ لہک لہک کر کھائے گی اور کہے گی ثواب ملے گا۔ ثواب نہیں، جہنم کی آگ ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں، جہنم کی کڑاؤں کے اندر اسی طرح تمہیں تلا جائے گا، تمہارے اوپر ذلت اور خواری، پیپ اور خون کی وادیوں کے اندر تمہیں رکھا جائے گا۔ جو بھی اس شرک اور کفر کے دائی ہیں، جنہوں نے اس کو شروع کیا، تمہارے اکابرین کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے، وہ جہنم کا آگ کا ایندھن بن گئے، تم نے اب تمہاری باری، اللہ کے بندو رک جاؤ۔ کاش یہ عام عوام اس کے اندر ہوتی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ دیکھیے محمود قریشی صاحب کتنی بڑی گدی سنبھالے ہوئے ہیں،
اور عمران خان صاحب دیکھیے کہاں کے پڑے ہوئے، لیکن کس طرح ان مزاروں کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی ہیں، چاہے یہ نواز شریف فیملی ہو، وہ جا کے تنکے والے پیر کے سامنے جا کے لیٹ جاتے ہیں اور وہاں سے ڈنڈے کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے گئے ہیں بے نظیر، وہ بھی وہاں جا کے بے نظیر کے والد، انہوں نے انہیں نامراد قبروں کے اوپر سونے کے دروازے لگائے ہیں اور پھر پھانسی پر چڑھ گئے۔ کمپلیکس بنانے والے کس طرح ذلت اور خواری کی زندگی، چور اور ڈاکو ان کا نام پڑ گیا، یہ ذلت اور خواری دنیا کے اندر ہے اللہ کے بندوں۔ باقی جن جرنیلوں نے یہ معاملات کیے ہیں ان کی ذلت اور خواری آپ کے سامنے ہے، اور جو باقی ہے وہ اسی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ للہ رک جاؤ، میں تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح 7 پنجاب ریجمنٹ سے ریٹائرڈ آرمی افسر ہوں۔ الحمدللہ یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے لیے ایمان خالص اختیار کرو میرے بھائیوں۔ ایمان کے بغیر نہ تمہارا کوئی روزہ قبول ہے، نہ حج اور عمرہ قبول ہے، نہ تمہاری نمازیں قبول ہیں، تمہاری کوئی دینداری نہیں ہے، بلکہ ساری شرک کے اندر ملوث ہے، تمہارے منہ کے اوپر ماری جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔